یہ میرا پہلا عشائیہ ہے، یہ میرا پہلا مکمل عشائیہ ہے جسے میں نے علی گڑھ میں ہاسٹل فنکشن کے موقع پر لکھا تھا۔ غالباً 2009 اور یا 10 میں یہ فنکشن ہوا تھا، اور اس ہاسٹل فنکشن کے مہمان خصوصی تھے جناب وویک بنسل صاحب۔ اس کا عنوان ہے پنکھے کی فریاد۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پورے ساؤتھ ہال میں تمام کمروں میں ڈبل فین ہے، جبکہ ہمارے ویسٹ ہاسٹل میں سنگل فین تھا۔ اسی وقت میں نے یہ عشائیہ لکھا اور یہ پنکھے کی فریاد اس کا عنوان رکھا، اور ہاسٹل فنکشن کے موقع پر تمام طلباء اور مہمان خصوصی اور دیگر ارباب مجاز کے سامنے اسے پڑھا۔ پنکھے کی فریاد۔ میں کلاس کرنے کے بعد سورج کی شعاؤں اور تمازت سے بچتے ہوئے روم پر پہنچتا ہوں۔ اندر داخل ہوتا ہوں تو کمرے کو ایک دم پرسکون پاتا ہوں، لیکن جیسے ہی میں فین آن کرتا ہوں وہ غرانے لگتا ہے، گویا وہ مجھ سے ناراض ہے اور کہہ رہا ہے کہ اتنے آرام سے میں تھا، خواہ مخواہ میں مجھے تکلیف دے دی۔ میں اس کی برہمی و ناراضگی کا عادی ہو گیا ہوں۔ پہلے میں بھی اس کی ناراضگی پر 2-4 گالیاں بک دیتا تھا، مگر اب خاموش رہتا ہوں۔ خود ہی تھوڑی دیر میں اس کی آواز پست ہو جاتی ہے، مگر بڑبڑانا کم نہیں ہوتا۔ میں دوپہر میں سوتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، میں سونے نہیں دوں گا، میں سونے نہیں دوں گا، اور یہی سنتے سنتے میری آنکھ لگ جاتی ہے۔ رات میں جب لائبریری سے روم پر پہنچا تو میرے تمام پارٹنر سو رہے تھے اور پنکھا بدستور بڑبڑا رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا اور اس کی یہ بڑبڑاہٹ مجھے لوری لگنے لگی۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ اس نے اپنی لوری سنا کر میرے تمام پارٹنرز کو سلا دیا ہے۔ میں انہی خیالات میں گم تھا کہ اچانک بجلی گل ہو گئی اور کمرے میں ہوا کا عالم طاری ہو جاتا ہے، اور پھر نہ جانے کب نیند آ جاتی ہے۔ صبح سویرے 6 بجے ہی کسی آواز سے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ بجلی آ گئی ہے، اور یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ فین نے گرانا شروع کر دیا تھا۔ اور یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ فین کی تھی جس نے گرانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی اس حرکت سے مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے 2-4 تماچے جڑ دیے اور پوچھا، تیری پرابلم کیا ہے؟ تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ تمہارا کام ہے ہوا دینا، اس پر اتنا شور کیوں مچاتے ہو؟ ہم بھی تو رات میں دیر سے سونے کے باوجود صبح صبح نیند خراب کر کے سورج کی تمازت کو برداشت کرتے ہوئے روزانہ کلاس جاتے اور آتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے۔ آخر تم اتنا شور کیوں مچاتے ہو؟ تب اس نے پرنم آنکھوں سے جواب دیا، آپ تو باہر جاتے ہو، دنیا کی نئی رنگیوں سے لطف اندوز ہوتے ہو، اور میں اس کمرے میں اکیلا لٹکتا رہتا ہوں۔ آپ باہر سے آتے ہو تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ میرے کان کو اینٹھ کر ریگولیٹر فل پر کر دیتے ہو، اور میں جلدی جلدی آپ سے اپنی تنہائی کی شکایت کرنے لگتا ہوں، مگر آپ سمجھ نہیں پاتے۔ اگر آپ کو میرا بات کرنا پسند نہیں تو نہ صحیح، میری تنہائی تو دور کر سکتے ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ تھوڑا رک کے یوں گویا ہوا، آج ہاسٹل فنکشن ہے، آپ اپنے مہمان خصوصی تک میری بات پہنچا دو، وہ بہت ہی نرم اور رحم دل انسان ہیں، وہ ضرور مجھ پر رحم کریں گے۔
और एक और पंखा लगवा देंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए शोखियाना अंदाज में उसने कहा, तब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, तब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हमदम और अपने दोस्त पंखे से ही बात करूंगा। बराह करम तुम मेरी फरियाद उन तक पहुंचा दो और ये शेर भी उनकी खिदमत में अर्ज कर देना, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। जब वो ये कह रहा था तो मैंने देखा कि अब उसकी आंखों में बीमो रजा की जगह खुशियों उम्मीद की चमक है। पंखे की ये बात सुनकर मुझे उसकी तन्हाई का बहुत दुख हुआ और अपने गुस्से पर नदामत भी। लरसते हुए होठों से मैं उससे सिर्फ इतना ही कह सका, जरूर मैं तुम्हारी फरियाद को उन तक पहुंचाऊंगा। सर, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब अगर वो मुझसे पूछेगा तो मैं उसको जवाब दे सकता हूँ कि खुश हो जाओ, तुम्हारा काम हो गया, जल्द ही तुम्हारा पार्टनर आने वाला है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और चैनल जिंदगी नामे का हिस्सा बने।